بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ درود پاک کس وقت پڑھا جائے۔ کون سے خوبصورت اوقات ہیں جن میں درود پاک پڑھنا بہت زیادہ مجرب سمجھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ درود پاک کے خاص 5 اوقات کے بارے میں بات کروں گی۔ ایسے اوقات جب ہم دنیا کی مصروفیات سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو سکتے ہیں، اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں اور اپنی زبان کو درود پاک سے تر کر سکتے ہیں۔ جمعرات کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، اور جمعہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر درود پاک کی کثرت سے ترغیب دی ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس لیے جمعرات کی شام ہی سے ہم اپنے دل کو جمعے کے لیے تیار کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد کچھ وقت نکال لیں، اپنے موبائل کو، دنیاوی کاموں کو ایک سائڈ پر رکھیں اور درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ یعنی جمعہ صرف ایک دن نہیں بلکہ جمعے کی رات سے ہی ہمارے لیے ایک خوبصورت روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جمعے کا دن، عصر سے مغرب کا خاص وقت۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں دعا کی قبولیت کی خاص امید دلائی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں اس گھڑی کا ذکر موجود ہے۔ بہت سے صحابہ اور اہل علم نے اس گھڑی کو عصر کے بعد سے مغرب تک کے وقت سے متعلق قرار دیا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد کا وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ ہر چیز کو چھوڑ دیں، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھیں، درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور ان تمام حاجات کے لیے جو آپ کے دل میں موجود ہیں۔ شاید یہی وہ گھڑی ہو جس میں آپ کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ اب ہم تیسرے وقت کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا خاص وقت ہے تہجد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا تقریباً سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی، دن بھر کی مصروفیات ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور انسان اپنے رب کے سامنے تنہائی میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل دنیا کی بہت سی چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چند منٹ ہی صحیح لیکن سکون سے درود پاک پڑھیں، اور اگر کبھی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وہ وقت نکل جائے تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک خوبصورت وقت ہے، وہ ہے فجر کی نماز کے بعد کا وقت۔ یہ بھی دن کا بہت پرسکون وقت ہوتا ہے۔ نماز فجر ادا ہو چکی ہے، دن کی بھاگ دوڑ ابھی شروع نہیں ہوئی، گھر کے کاموں کا ہجوم ابھی سامنے نہیں آیا، ابھی چند لمحے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور درود پاک پڑھیں۔ یہ سوچیں کہ پوری کائنات اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے اور ہم بھی اس ذکر کی محفل میں شامل ہو رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہو۔ کچھ لوگ جاب پر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے فجر کے بعد سے ہی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف 10 منٹ نکال لیں، 5 منٹ نکال لیں اور اپنے دن کا آغاز درود پاک سے کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک خاص وقت کا ذکر کروں گی۔ رات کو سونے سے پہلے، جب دن بھر کی مصروفیات ختم ہو جائیں، گھر کے کام ختم ہو جائیں، لوگوں سے باتیں ختم ہو جائیں، اب آپ دنیا کے کاموں سے تقریباً الگ ہو چکے ہیں، کیوں نہ موبائل دیکھنے کی بجائے چند منٹ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ 10 مرتبہ، 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ، جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکیں۔ بس اپنی زبان پر درود پاک کو ضرور رکھیں۔ عزیز سامعین، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جگاتا ہوں جن کی زندگی باقی ہوتی ہے، ورنہ وہ سوئے ہوئے بھی ان کو نیند کی حالت میں بھی اپنے پاس لے جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی ایسے بھی موت واقع ہو جاتی ہے کہ وہ رات کو سوئے اور صبح نہ اٹھے۔ میری عزیز بہن بھائیوں، اس وقت سے پہلے کہ جب ہمیں موت آ جائے اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھ خالی ہوں، ہمارے پاس زیادہ راہ نہ ہو، تو سوائے پچھتانے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب کے سامنے شرمندہ ہونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس وقت سے بچنے کے لیے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں اور کلمہ طیبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو، ہماری قبروں کو اپنے نور سے منور کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ثم آمین۔